آج جو ہوا اور یہ آج غالباً تیسرا دن تھا اس کنونشن کا، تو اس کے محرکات کیا تھے، اس میں کیا وعدے کیے گئے اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کیا امیدیں اس سے لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے جاوید سومرو صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. ہم آپ سے چاہیں گے اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے کہ جو اوورسیز پاکستان کنونشن ہو رہا ہے اسلام آباد میں، تو کیا اس کی بنیاد ہے، اس کے محرکات کیا ہے اور حکومت چاہتی کیا ہے اس کو منعقد کر کے؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے شو کے اندر مدعو کیا. جہاں تک بات رہی کہ یہ اوورسیز پاکستانی کنونشن جو ہے، میری نظر میں اور اسلام آباد کے اندر یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ یہ حکومت پاکستان اور خاص طور پر SIFC کی جانب سے بہت زیادہ ایک مثبت قدم ہے. اور اس قدم سے ظاہر ہے جہاں پر ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، جو ڈائسپورا ہے، اس کو جس انداز سے ماضی میں نظر انداز کیا گیا تھا، جب سے سب سے بڑے ریمیٹنس بھیجنے والے جو ہمارے تمام پاکستانی ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں اور وہاں محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا پھل وہ پاکستان میں بیچتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے لیگل چینل سے ہو یا انلیگل چینل سے، لیکن وہ آتا پیسہ پاکستان ہے. لیکن جو انلیگل طریقے سے جو چیزیں آتی تھیں اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی بہن بھائی ہیں جو وہاں محنت کرتے ہیں، دیار غیر میں رہ کے یہ تمام کام اب وہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان جو ہے بیسیکلی ان کے دل میں دھڑکتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تقریباً پورے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں سے تقریباً 1200 کے قریب ڈیلیگیٹ جو ہے یہاں پر اسلام آباد سے ان کو مدعو کیا گیا. اس میں امریکہ سے بھی جو پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، UK میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک میں، وہ تمام آئے. اور یہ تین روزہ جو ہے ہمارے پاس یہ کنونشن تھا اور آج تیسرا روز تھا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور اس کے علاوہ مختلف سفیروں اور باقی جو لوگ ہیں اور باقی جو ڈائسپورا سے وہاں سے آئے لوگ تھے، انہوں نے یہاں پر خطاب کیا. اور میں نے جو سب سے اچھی چیز سیکھی وہ یہ دیکھی کہ جو لوگ یہاں پہ خطاب کر رہے تھے آرمی چیف کے خطاب سے ہٹ کے اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خطاب سے ہٹ کے، وہ اتنے انتھوزیسٹک تھے اور ان کے دل کے اندر ان کی زبان سے صرف پاکستان نکل رہا تھا. اور یہاں پہ جاپان سے ایک پاکستانی تھے جنہوں نے آج اعلان کیا کہ وہ 35 ایمبولینسز جو ہیں وہ پاکستان آرمی کو دیں گے اور حکومت پاکستان کو دیں گے. اور آج ایک جو ہے فرسٹ ٹوکن کے طور پر انہوں نے 5 ایمبولینسز جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ کو دیے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک ایکشن اقدام ہے. اور اس سارے پروسیس اور اس کے اندر جو ہے تمام جو پاکستانی آئے ان کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، یہاں پہ موجود جو ہمارے اکونامسٹ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کو یہی بات بتائی ہے کہ آپ آئیں، پاکستان میں انویسٹ کریں، پاکستان آپ کا گھر ہے. اور اس وقت پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی تقریباً تمام کے تمام جو پاکستانی یہاں پہ آئے تھے جو وہاں بیرون ملک مقیم ہیں، انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے، اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان جا رہا ہے. تو یہ سارے محرکات دیکھ کر جتنے بھی پاکستانی بیرون ملک ہیں ان کو اللہ نے نوازا ہے، تو آئے پاکستان کے اندر بالکل، اس انویسٹ میں کریں. تو اور کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ابھی ہم نے اپریل کے بھی جو سٹیٹسٹکس آئے ہیں ریمیٹنسز کے، ریکارڈ نمبر پاکستانیوں نے جو دنیا بھر میں ہیں انہوں نے پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجے ہیں، جس کا فائدہ اینڈ میں ٹھیک ہے اگر کوئی اپنی فیملی کو بھی بھیجتا ہے، لیکن اینڈ میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی اکانومی ہی اس سے اسٹرینتھن ہوتی ہے. اور وہ جو لیپسز ہم اپنی امپورٹس ایکسپورٹس کا جو توازن برقرار رکھنے سے نہیں کر پاتے، جو لاسز ہوتے ہیں وہ بھی کمپنسیٹ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ انوائٹس کس طرح سے بھیجے گئے تھے، کیونکہ بہت سارے پاکستانی جب انہیں پتہ چلا بہت سارے وہاں پر پہنچے، کچھ ایسے جو جانا چاہتے تھے، جو اس کا حصہ بھی بننا چاہتے تھے، جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے ہیں، وہ مزید کچھ سجیشنز دینا چاہتے ہیں، اور جو آج وہاں پہ اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. تو ان کے حوالے سے کس طرح سے نیکسٹ ٹائم کب ہوگا، کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی نا بالکل، دیکھیں یہ پہلا کنونشن ہے اوورسیز پاکستانی کا. اور یہاں پہ آج یہ بات اناؤنس بھی کی گئی تو کوشش کی جائے گی کہ یہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے، ہر سال یہ اوورسیز پاکستانی کا جو کنونشن ہے وہ بلایا جائے. اور اس بار جو پاکستانی آئے ہیں اب اوورسیز پاکستانی جو اس کنونشن میں جنہوں نے شرکت کی ہے
ان کو باقاعدہ طور پر انویٹیشن بھیجا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں. ظاہر ہے اب کیپیسٹی ہے, ایک محدود سیٹس ہوتی ہے, ان کو باقاعدہ طور پر اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ان کو لیا گیا اور ان کو باقاعدہ جو ایک اکوموڈیشن ہے, لاڈجنگ ہے, سب کچھ ان کو پرووائڈ کی گئی تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ پاکستان کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ کی طاقت ہے وہ یہاں موجود ہے. تو جو نیکسٹ ٹائم ہوگا, اور یہ ہمیں بھی اطلاعات موجود ہمارے پاس موجود ہیں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس حوالے سے نیکسٹ ایئر بھی اس کو پلان کر رہی ہے کہ اس بار اگر ہم نے 1200 ڈیلیگیٹس کو بلایا ہے باہر سے, تو یہ ہو سکتا ہے آگے جا کر مزید جو ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکے گا, اور جب اضافہ ہوگا تو یہ 1200 سے 1500 تک جا سکتا ہے, 1500 سے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایئر بائی ایئر اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ تمام سلسلہ جو ہے ارینج کیا گیا. اس میں پھر پاک فوج کی بھی ان کو سپورٹ رہی, SIFC کی سپورٹ رہی, اور دیگر ادارے جو ہیں ان کی بھی ان کو یہاں پہ سپورٹ رہی. اور دیکھا جائے تو یہ SCO کانفرنس کے بعد جو ہے سب سے بڑی ایک کانفرنس ہے, کنونشن ہے, جس کے اندر پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے جو ہے سب سے بڑا جو مین ایجنڈا تھا وہ اس میں شامل کیا گیا تھا. اور اس کی سب سے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر جو ہے پاکستانی ہے وہ نہیں تھا, صرف اس میں صرف پاکستانی تھے. اور ان کا جو ایک جوش ولولہ, اور جہاں آپ نعرے بازی کی گئی حکومت کے حق میں, پاک فوج کے حق میں یہاں اس کنونشن میں, تو اس کا ذرا دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے. ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہمیں فوری طور پہ نہ ملے, لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر یہ جتنے بھی ڈیلیگیٹس آئے ہیں ہمارے پاکستانی, وہ اپنا دائرہ سوچ سمجھ کے یہ سرمایہ کاری ہمیں امید رہی ہے. اور پاکستان کے مین اگر ہم بات کی جائے اپنے پلاننگ ڈویژن کی طرف سے یا فائنانس ڈویژن کی طرف سے, تو وہ بھی بہت پر امید ہے. یقیناً جاوید صاحب ایک احسن اقدام ہے ایک آگے بڑھنے کے لیے, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو پاکستان سے کنیکٹ کرنے کے لیے. اچھا, آپ بھی خبریں دیکھتے ہیں, ہم بھی یہاں پہ, آپ تو بلکہ خبریں کور بھی کرتے ہیں, ہم یہاں سے جو دیکھتے ہیں, اور یورپ کی بات کر لیں, یہاں کی بات کر لیں, جب پاکستانی جو خاص طور پہ حالیہ حکومتی عہدیدار ہیں وہ آتے ہیں, یا کچھ جو بھی ڈیلیگیٹ باہر آتا ہے, تو ایک پاکستانی کمیونٹی میں سے ہی ایک ایسے کچھ افراد ہیں جو احتجاج, اور صرف وہ احتجاج نہیں ہوتا, اس کو ہم بدتمیزی بھی کہہ سکتے ہیں, اس طرح سے وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس طرح کے سینکڑوں نہیں تو درجنوں جو معاملات ہیں وہ رپورٹ بھی ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور اس سے دل دکھتا ہے کہ بطور پاکستانی یہ کس طرح کے, چونکہ وہ پارٹی پرچم تو وہاں پہ ہوتے ہی ہیں, لیکن پاکستانی پرچم کے ساتھ بھی, اور تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ یہی پاکستانیوں کی اصل آواز ہے. تو اس حوالے سے یقیناً ایک احسن اقدام ہے کہ وہ پاکستانی جو خاموش رہتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, جو پہلے حکومت تھی وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے اور آئے گی, تو ان پاکستانیوں کو اپنی ریاست کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اچھا, وہاں پہ جاوید صاحب کچھ یہ بتائیے گا کہ کیا مسائل کے اوپر بھی بات ہوئی, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمینوں کے مسئلے ہیں, ایئرپورٹ پہ جب جاتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیز کو یہ ایک شکایت رہتی ہے کہ اچھے انداز سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا, رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے, فیملیز کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. پھر جو کچھ ٹیکسز الگ سے اوورسیز جب یہاں سے جاتے ہیں تو کچھ آئٹمس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کے بارے میں, تو یہ جو ہر فرد کو, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو, جب یہاں سے جاتا ہے تو اس کو یہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کچھ ان مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوئی, پھر کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں؟ جی بالکل, سب سے بڑا جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھی بہت سے دوست ہیں, رشتے دار ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں مختلف ممالک میں, تو ان کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں یہاں پر, ان کے خاص طور پر یہاں پر ان کے اگر جو رشتے دار رہتے ہیں ان کے ساتھ اگر عدالتی امور کے اوپر دیکھا جائے تو بہت زیادہ سب سے بڑا اس وقت پیچیدہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ان کے اگر یہاں پہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا جاتا, خاص طور پر عدالتی امور کے اوپر. تو آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک خصوصی عدالت بنے گی, خاص طور پر اوورسیز پاکستانی کے جتنے بھی ایشوز ہیں, وہ چاہے فیملی ایشوز ہیں, چاہے وہ زمین کے ایشوز ہیں یا ان کے جائیداد کے ایشوز ہیں, ان کو وہاں اس عدالت کے اندر جو ہے وہ لے کر جایا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں آج کل آئینی بینچ جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آگے جا کے ایک آئینی بینچ تو نہیں لیکن اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک الگ بینچ مختص کر دیا جائے. ابھی فی الحال لاہور ہائی کورٹ کے لیے یہ اناؤنس کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے. اور دوسری جو سب سے اچھی چیز, یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ اگر تمام ہمارے جو اوورسیز پاکستانی کے پاکستان میں ایشوز ہیں وہ اگر عدالتوں تک جاتے ہیں تو ان کی الگ سے ایک بینچ ہوگا یا عدالت ہوگی, تو وہ اسپیسیفک ان کے کیسز سنے گی. تو اس سے
जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि बाकी जो उनके मसाइल थे उनके ऊपर, टैक्सेस के ऊपर और बाकी जो चीजें थी उस पर भी वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल को जो है बाकायदा तौर पर जो है फ्रंट फुट पर आकर उनको हल किया जाएगा, चाहे कोई भी इशू हो। और ये भी अब हमारी इतला की गई है कि हुकूमत की जानिब से शायद इस किस्म की कोई वन विंडो ऑपरेशन किसी एक इदारे में दी जाए, शायद ओपीएफ के अंदर ही, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का इदारा है, वहां पर एक वन विंडो ऑपरेशन की जाए, जहां पर तमाम हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जिनको इशूज है, खासतौर पर ये मिल्कियत के हवाले से, अदालतों के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, और खासतौर पर और दूसरा जो अहम इशू है, जब वो पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर उनको जो इशू सामने आते हैं वो तमाम के तमाम को एक ही जगह कंबाइन करके एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको सामने लाया जाएगा। और ये मेरी क्लास में जाती तौर पर ये ऐलान नहीं हुआ था, तो इसके ऊपर एक पॉलिसी और इसके ऊपर जो मेकिंग है, प्रिपरेशन है, वो शुरू की जा चुकी है और इंशाल्लाह 2 या 3 माह के अंदर इसकी सही। अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ बिल्कुल आपने नीलम। दी। अदालती मामलात तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि कोई नहीं जा सकता बार बार, यकीनन। और इसमें या तो वर्चुअल पे केसेस के हवाले से कोई प्रेजेंस हो सके या इस तरह से कोई अलग से अदालत बना दी जाए ताकि इंसाफ तेज़ी से मिल सके। अब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।